اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ بے گھر، ہر وقت چیخنے چلانے، شور مچانے، افراتفری میں رہنے والی میری دوست بالکل خاموش تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے، ایک ہفتے کی چھٹی میں وہ اتنا بدل گئی۔ اس کی ذات کی ساری شوخی کہیں غائب ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے کئی سالوں سے جانتی تھی۔ پچھلے 3-4 دن کی ملاقاتوں میں وہ جتنی خاموش تھی، ایسے تو وہ کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے رویے نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ آخر میں بہت اصرار کیا تو بولی، مجھے خود نہیں معلوم مجھے کیا ہوا ہے۔ جانتی ہو، بہت عرصے بعد میں فرصت سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گاؤں گئی۔ اس دفعہ جیسے ہی میری گاڑی گاؤں کے کچے راستے پر پہنچی تو ڈھلتا ہوا سورج بالکل گلاب جیسا تھا۔ بس ایک خوشبو تھی جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرے ماتھوں کی سلوٹوں اور ساری تھکن کہیں پکی سڑک تک ہی رہ گئی۔ میں سوچنے لگی، میرا گاؤں کتنا پرسکون ہے۔ اس کا مقام کوئی جزیرہ، کوئی ہل اسٹیشن نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کو چھوڑنے کی مجھے اس قدر جلدی تھی؟ ہم لوگ اتنے بے وقوف کیسے ہو جاتے ہیں؟ اتنے گھاٹے کا سودا کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ شہر، یہاں دن رات ایک اندیکھی جنگ لڑنے کے بعد بھی ہماری کیا پہچان ہے آخر؟ کتنے عام ہیں ہم لوگ یہاں۔ گاؤں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی قبیلے کی رانی ہوں، جیسے تمام درخت بھی میرے سلامی دے رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ میرے اپنے لوگ، ان کے چہرے اس مخصوص تراش خراش بناوٹ سے پاک تھے، وہ اس مخصوص اجنبیت سے بھی پاک تھے۔ ان کی آنکھوں میں بس محبت تھی، دعائیں تھیں۔ یہ شہر کسی کے نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں۔ چمکتی ہوئی سڑک کی مانند ہیں جس پہ آپ تھوڑی دیر چلنے پھرنے کی غرض سے نکلو، لیکن رنگا رنگ سڑک پہ اس قدر تماشے ہوں گے کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے گا، بس چلتا چلا جائے گا، اور جب سانس پھول جائے گا، پاؤں شل ہو جائیں گے، تو آپ اپنے بالوں کی سفیدی، چہرے کی جھریوں سے گھبرا جائیں گے۔ اس کی جادوگری میں اتنا عرصہ، اتنا تیز بھاگنے کے بعد کیا ملا؟ اپنی ذات بھی کھو گئی۔ جانتی ہو، وہاں کسی کو کہیں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، سکون تھا۔ واپسی پہ میری حالت ایسی تھی جیسے آدم کی جنت سے نکلے جانے کے بعد میں آدم کے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ اتنا کہہ کے کہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی اور رو رہی تھی۔ دیر بعد بولی، مگر اس سکون کے باوجود میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے بھاگنے کی جلدی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ایک خوف تھا جو اس سکون پہ حاوی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس سب رشتوں سے ملتے ہوئے، اپنی حویلی کے در و دیوار کو محسوس کرتے ہوئے، میری ملاقات کہیں اس لڑکی سے نہ ہو جائے جو بہت عرصہ پہلے اس حویلی میں یہاں سے نکلی گئی تھی، شہر چلے جانے کی دعائیں مانگتی تھی، جسے رات کو اپنے گھر کے آنگن میں تاروں سے بھرے ہوئے آسمان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جسے بارش سے مہکنے والی مٹی کو انمول خوشبو سے زیادہ صحن میں کیچڑ پھیلنے والا گندگی کی پرواہ تھی، جسے جب بھی برتن دھونے پڑتے وہ اپنے ناخنوں کے میلا ہونے کا افسوس کرتی تھی۔ سوچتی ہوں، ترقی کی کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے میں نے۔ اب اگر میں اس لڑکی سے ملتی تو کیا وہ مجھے پہچان پاتی؟ شاید نہیں۔
ہم دونوں اپنے وجود میں ایک دوسرے کے حصے سے انکاری ہوتے، اسی لیے میں بھاگ آئی۔ میرے چمکتے ناخنوں، قیمتی لباس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کا سامنا کر پاتی۔ وہ ہنستی مجھ پر، میرے بدلے ہوئے بھیس پر، میرے میک اپ میں چھپی ہوئی آنکھوں کی اداسی پر۔ اس کے کہکے میری ذات کو ریزہ ریزہ کر دیتے۔ اس لیے میں بھاگ آئی ہوں۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ عجیب کشمکش میں ہوں میں، نہ ادھر کی رہی ہوں نہ ادھر کی ہو پائی ہوں۔ وہاں سے بھاگ آئی ہوں، مگر یہاں بھی بھاگ جانا چاہتی ہوں، کہاں معلوم نہیں۔